السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, I'm really thankful to the team, very energetic team, for picking up a very, very pertinent topic. And as you rightly said, that this is the topic which is related to any age group, like it could be younger generation and even the older people and even the doctors. When we talk about maternal nutrition or malnutrition, because I'm interacting with the women who come to me with their babies. When I look at them and I see the challenges that these mothers have and even the challenges that the kids have starting from their birth onward, there's a big package of frustration that I face. So ہوتا یہ ہے کہ جب مدر واک ان کرتی ہیں اور ان کے ساتھ میں ڈیل کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے بہت کلیئرٹی سے نظر آتا ہے کہ بہت سے ایسے چیلنجز ہیں جس کے لیے اگر وقت سے پہلے کام ہوا ہوتا تو بہت اچھا کام ہو جاتا. اس میں بہت سی ایسے ایریاز کو ہم کور کر لیتے, ایسے کام ہم کر لیتے جس سے بہت سی چیزوں کی بچت ہو جاتی. پلس now that I'm also practicing lifestyle medicine, so اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ I have another opening for myself, like مجھے کس اینگل سے اس ٹاپک کو کور کرنا ہے. So today these are the key points which are in front of you جو ہم کور کریں گے. سگنیفیکنس پہ بات کریں گے, myths پہ, hurdles پہ, بیسک کریکشن پہ کہ کیا کرنا چاہیے اور لائف اسٹائل چینجز کیا ہونی چاہیے. My approach always have been, whenever I talk about any topic, I don't like to go too much into the theory. I like to basically focus on the very practical aspects of the topic. Why this topic is significant, ہم سب کو پتہ ہے. This is for the fetal development. جتنے برتھ ڈیفیکٹس ہم دیکھتے ہیں, لو برتھ ویٹ بیبیز دیکھتے ہیں, ڈیولپمنٹل پرابلمس دیکھتے ہیں, they stem from the malnutrition of the mother. اسی طرح it's not only the baby which is at the suffering end, it's also the mother. کہ جو ماں ہے اگر اس کی نیوٹریشن ٹھیک نہیں ہے تو جیسے انیمیا ہے, جیسے بلڈ پریشر کی فلکچویشن ہے, انسولن اسپائکس ہیں جس کی وجہ سے اس کو جسٹیشنل ڈائبٹیز ہے, تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کی ہیلتھ کا جو امپیکٹ ہے بیبی پہ بھی آئے گا, اس پہ بھی آئے گا اور پورے سسٹم پہ آئے گا. بات یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی. وی موو آن ٹو دا نیکسٹ پارٹ, دیٹ از دا برتھ آف دا بیبی. اب جب بچہ ڈیلیور ہوتا ہے تو آپ دیکھیں آج کل کے دور میں ویری بگ کنسرن فار دا ڈاکٹرز ایز ویل ایز فار دا لیڈیز از کہ جی سیزیرین تو نہیں ہوگا. اور ہم اکثر دیکھتے ہیں گائنی ڈپارٹمنٹ میں کہ جیسے ہی سم ون از ایکسپیکٹنگ اور اسپیشلی وین از دا فرسٹ بیبی تو اس میں تو بہت اپریہینشن ہوتی ہے, بار بار ڈاکٹر سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی نارمل بیبی ہے, نارمل بیبی ہے. اینڈ وین دے ٹاکنگ اباؤٹ نارمل بیبی تو ان کی جو ایک فکر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی کہیں سرجری نہ ہو جائے, سرجیکل پروسیجر کوئی نہ ہو جائے. اینڈ لاٹ آف ٹائم وین وی آر سٹنگ اینڈ ہیونگ اے ڈرائنگ روم ٹاک تو یہ بہت بات کی جاتی ہے کہ آج کل ڈاکٹرز نے سیزیرین نہیں زیادہ کرنا شروع کر دیے. اور اگر آپ ڈاکٹرز سے بات کریں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی ونس اپون اے ٹائم ہمارے پاس بہت ساری نارمل ڈیلیوریز ہوتی تھیں, نیچرل برتھ ہوتی تھی, لیکن اب پتہ نہیں کیا پرابلم ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس زیادہ سیزیرین آتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جب میٹرنل مال نیوٹریشن ہوتی ہے تو دا ریشیو آف ایس وی ڈی, دیٹ از اسپونٹینیس ڈیلیوری ایز ویل ایز ورسز دا سیزیرین سیکشن, وہ انکریز کر جاتا ہے. نارمل ڈیلیوریز کم ہوتی ہیں اور سیزیرین جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں, اور سیزیرین میں یا ایون نارمل ڈیلیوری میں کمپلیکیشن بڑھ جاتی ہیں. پھر اسی طرح بیبی کا برتھ ویٹ وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. رسک جتنے بھی ہیں ٹو دا مدر ایز ویل ایز دا بیبی, دے آر آن دا رائز. اچھا, بات پھر یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. فیوچر جو ہے نا وہ اور زیادہ بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے مدر کے لیے بھی اور بیبی کے لیے بھی. سو وین وی سے کہ یہ میٹرنل مال نیوٹریشن ہے یا نیوٹریشن کے چیلنجز ہیں تو یوزلی وی تھنک آف انڈر نیوٹریشن, بٹ جب ہم میل نیوٹریشن کی بات کریں گے تو دس آلسو انوالوز, ہم سے کہتے ہیں نا کہ کہیں کہیں آپ کا ڈس بیلنس ہے, یا یہ کہ جو کھانا چاہیے وہ کھایا نہیں جا رہا, جو نہیں کھانا چاہیے وہ بہت ایکسیسو اماؤنٹس میں جو ہے وہ لیا جا رہا ہوتا ہے. سو کون سے کی نیوٹرینٹس ہیں جو کہ پریگننسی کے دوران
مدر کو ملنے چاہیے اور ان کا ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں ملیں. ایک تو فولک ایسڈ ہے, پھر آئرن ہے, پھر کیلشیم ہے, بیبی نے گرو کرنا ہے تو پروٹینز ہیں, اومیگا 3 فیٹی ایسڈز چاہیے ہیں کیونکہ آپ کی برین کی ڈیولپمنٹ ہونی ہے, وائٹامنس ہیں, منرلس ہیں. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہمیں جیسے ہی آپ ایک بیلنس ڈائٹ لیتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹیکلی مل جاتے ہیں. تھوڑی سی بات میں اسلامک پرسپیکٹو کی بھی ضرور کروں گی. بینگ مسلمز وی بلیو دیٹ آور لائف از ویری مچ انٹیگریٹو. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ سائنسز کو دین سے الگ کر دیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں سینکٹیٹی آف ہیومن لائف از ویری ویری امپورٹنٹ. یعنی آپ یہ سوچیں کہ میرے اوپر, ایوری فیمیل شوڈ بی تھنکنگ لائک دیٹ, کہ میرے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. یہ نہیں ہے کہ کیونکہ میں شادی سے پہلے بھی کچھ خاص نہیں کھاتی تھی اور میں نے اپنی کبھی پرواہ نہیں کی تو شادی کے بعد بھی کیا فرق پڑتا ہے, اسی طرح سے بیٹھے رہو. تو نہیں, ہمیں اپنے آپ کو بار بار بتانا ہوتا ہے کہ ناؤ آئی ہیو اے مور رسپانسبل رول. اور اللہ مجھ سے پوچھے گا جب آپ کا وہ پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیو آیا یا جب آپ کی شادی ہوئی اینڈ یو ور پلاننگ دا فیملی, ہاؤ یو ور انویسٹنگ ان یور ہیلتھ, بیکاز اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے جو کہ آپ کو, آپ کے بچے کو, آپ کو پوری فیملی کو اور ایون معاشرے کو پورا افیکٹ کر رہا ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں بیلنس ڈائٹ پہ بہت فوکس ہے. اوور آل ہمیں امت وسط کہا گیا ہے کہ وی آر دا بیلنس نیشن, سو اس بیلنس میں ہماری ڈائٹ کا بھی پورا آتا ہے رول. ہمیں حلال اور طیب کا بتایا گیا. طیب مینس کہ آپ بہت زیادہ جنک کی طرف نہ جائیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سنہ فوڈ ہے اس کی بھی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے, اور اس میں آپ جتنے بھی آئٹمس دیکھتے ہیں دے آر سو ہیلدی. شہد ہے, آلیوز ہیں, کھجور ہے, اور اسی طرح جس طرح کا آٹا استعمال کیا گیا ہے, جس طرح کا کھانا کھایا گیا ہے, جو اس کی ٹائمنگز ہیں, تو ہمیں وہاں سے بھی ایک امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ فیمیل نیوٹریشن کے لیے ہمارا کیا فوکس ہونا چاہیے. اچھا, اب rather than jumping straight to the topic اچھا جی کیا لیا جائے اور کیا نہ لیا جائے, let's talk a little bit about the myths جو ہم فیس کرتے ہیں. اس میں بھی بہت لمبی لسٹ آ جاتی ہے. جیسے ایک بہت بڑا myth ہوتا ہے کہ اگر ایک لڑکی کھا رہی ہے اور کہتی ہے کہ جی یہ پریگنینسی ہے تو مجھے کھانا ہے, تو اس کو لگتا ہے کہ میں تو 2 لوگوں کا کھانا کھا رہی ہوں. میننگ کہ جی میں شاید ایکسٹرا کیلوریز کنزیوم کر رہی ہوں, اور جب میں ایکسٹرا کیلوریز کنزیوم کر رہی ہوں تو پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. لاٹ آف ینگ women like that they are very much worried, اور وہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ میں کیا کروں. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ باڈی شیمنگ بھی اتنی زیادہ ہو چکی ہے, سو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں جب پریگنینسی ہوتی ہے, اور ایون ڈیلیوری کے ٹائم پہ بھی ان کا فوکس یہ نہیں ہوتا کہ میری ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے, میرے بچوں کی گروتھ اچھی ہونی چاہیے. اس میں ان کا فوکس سارا یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ میں پتلی کب ہوں گی, میں اسمارٹ کب ہوں گی, میرا پیٹ کب اندر چلا جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا myth ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ on the average a female needs to consume about 300 plus calories each day. یہ پلس کیلوریز ہیں جو کہ اس کو لینی ہیں جب وہ پریگننٹ ہے. اور جب ہم سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائمسٹر میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ کیلوریز اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ 300 سے تھوڑا اوپر چلی جاتی ہیں جو کہ اس کو کنزیوم کرنی ہوتی ہیں. تو ہمارے یہاں پہ یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ گائنی میں جب پیشنٹس آتے ہیں تو وہاں پہ کوئی ان کو یہ تو کہتا ہے ابھی اچھا کھانا کھایا کریں, پیٹ بھر کے کھایا کریں, پھل فروٹ کھایا کریں, لیکن ان کو کوئی پراپرلی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا کہ کیسے ڈویژن کرنی ہے آپ نے, کس ٹائم پہ لینا ہے, آپ کے کیا کیا پرسنل چیلنجز ہیں اس کے ساتھ کیسے اٹیچ کرنا ہے. اسی طرح اوور ایٹنگ سے کیسے روکا جائے, بیکاز لاٹ آف کلائنٹس دیٹ واک ان, پیشنٹس جو آتے ہیں تو ان کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے, ڈاکٹر کے لیے کنسرن ہوتا ہے, ڈاکٹرز پریشان ہوتے ہیں کہ اس کی ڈیلیوری کیسے ہوگی اور اس میں کیا کیا کمپلیکیشنز ہمارے لیے ہو سکتی ہیں. اسی طرح ایک myth اور بھی ہمارے پاس ہے, کریونگ سے ریلیٹڈ ہے. پریگنینسی میں تو کریونگز ہوتی ہیں, جب کریونگز ہوتی ہیں تو جس چیز کی کریونگ ہے آپ وہ یوز کر لیں. جیسے بہت سی خواتین ہمیں نظر آتی ہیں جی کچے چاول کھانا شروع کر دیں گی, چونا کھانا شروع کر دیں گی. اسی طرح بیلنس نہیں رہے گا ڈائٹ میں, کوئی ایکسیسو ایٹنگ ایک سرٹن آئٹم کی کرنا شروع کر دیں گی. تو یہ myth ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی بہت کریونگز ہو سکتی ہیں لوگوں کو. And remember, whenever you have a craving for a certain item, that means there is no balance in your diet. جب بھی ہماری باڈی میں بیلنس نہیں ہوگا جو کچھ ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں کریونگ کی طرف لے جاتا ہے. اسی طرح یہ جو ہمارا ٹھنڈا اور گرم کھانے کا کانسیپٹ ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی پریگنینسی میں گرم کھانا نہ کھاؤ تم, اس لیے کہ اگر تم نے گرم کھانا کھایا تو جیسے تھریٹنڈ ابارشن ہو سکتا ہے, مس کیریج ہو سکتا ہے, یا اسی طرح اگر تم نے ٹھنڈا کھانا کھایا تو تمہاری ہڈیوں میں جا سکتا ہے, بچے کو نقصان کسی طرح ہو سکتا ہے.
ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. اور اس میں خاص طور پہ جیسے کچھ فوڈز ہیں، جیسے فار ایگزامپل ٹی اینڈ کافی، اس سے روک دیا جاتا ہے کئی دفعہ لڑکیوں کو. تو اب کافی اگر آپ لیٹس سے 12 ounce کپ لے رہے ہیں ان اے ڈے، تو دیٹ از ایبسلیوٹلی فائن، آپ لے سکتے ہیں. یا جیسے گرمیوں کا موسم ہے تو جی ایک آم کھانا چاہتے ہیں تو آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ دیٹس اے سیزنل فروٹ. لیکن اس کے لیے بھی ہمارے لیے ریزرویشنز اور ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. اچھا، پھر اسی طرح سے اس طرح کے بھی متس ہمارے ہیں وچ آر ناٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو نیوٹریشن، لیکن وہ افیکٹ کرتے ہیں اس خاتون کو. جیسے ایک مت ہمارے پاس یہاں پہ یہ ہے کہ تم نے نا کوئی ایسا لٹریچر نہیں پڑھنا، یا ایسا جیسے اسکرین پہ یا کہیں پہ کوئی ایب نارمل بیبی ہے اس کو نہیں دیکھنا، اس لیے کہ وہ تمہارا بچہ بھی ایسا بننا شروع ہو جائے گا. اس قسم کی باتیں بہت زیادہ کی جاتی ہیں. کسی اسپیسیفک گھر میں جانے نہیں دیا جاتا، کسی جگہ آنے جانے سے روک دیا جاتا ہے وین شی کین ایزیلی گو. شیپ آف دا بیلی کو دیکھ کے کہا جاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اس کا بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی. کئی دفعہ وہ آپ دیکھیں کہ یہ پیچھے جو ہوتا ہے نا آپ کے بالوں کی بھی شیپ بنی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی ایسوسیٹ کر کے بار بار کہا جاتا ہے. اگر اس ڈائریکشن میں وہ پورا چکر بن رہا ہو تو لگتا ہے بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی. اچھا، پھر یہ کہ دودھ زیادہ پیو گی تو بچہ گورا ہوگا. ایک اور جو بہت بڑے پرابلم ہوتی ہے کہ جو متس میں آتا ہے کہ آخری دن ہیں اور تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہاری ڈیلیوری ہونے والی ہے، تو تم جیسے کیسٹر آئل پی لیتی ہیں دودھ میں ڈال کے، یا دیسی گھی بہت سارا پیتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جی دس از گوئنگ ٹو ہیلپ اس ان دا پروسیس آف ڈیلیوری. کچھ ڈائٹس ایسی ہیں جو آپ کی کانٹریکشن جو ہیں یوٹرس کو دیتی ہیں، اور اس کی وجہ سے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ کام آسان ہو جائے گا، لوبریکیٹ ہو جائے گا پورا جو سسٹم ہے. لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز میں یہاں بھی بولوں گی کہ اٹ از امپورٹنٹ دیٹ وی لرن ہاؤ ٹو ایڈریس دس myth. بیکاز دیکھیں، آپ کی جب پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے، لیٹس سے کسی ڈاکٹر کے پاس اگر پیشنٹ آیا ہوا ہے، یا یہ کہ کوئی فیملی میں بھی بیٹھا ہوا ہے اور وہ myths کو ہی انہینس کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، دیٹ گرل از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو اوائڈ ایٹنگ اے سرٹن فوڈ اور ایٹ سم تھنگ وچ از ناٹ، وہاں پہ جب اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس سے بھی پرابلم ہو جائے گی. یہ کہہ رہی ہیں جی ڈرنکنگ کوکونٹ واٹر میکس یور بیبیز آئیز کلرڈ. اچھا، اگر ایک لڑکی ہے اس کا بہت دل چاہتا ہے کہ میرے بچے کی کلرڈ آئیز ہوں، تو وہ کیا کرے گی، وہ پھر سارا دن یہ کوکونٹ واٹر جو ہے وہ پیے گی، ایکسیسو کوانٹٹی میں لے لے گی. تو دیٹ ول آلسو لیڈ ٹو میل نیوٹریشن، بیکاز بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ اس کو نہیں ملے گی. سو ہاؤ ڈو وی ایڈریس دا myths؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی ایسے انسان کو ہم نے جھٹکنا نہیں ہے، اس کو ایک دم سے یہ نہیں کہنا کہ وٹ ربش آر یو ٹاکنگ اباؤٹ، اور یہ کوئی باتیں کرنے والی. ہمیں بیسیکلی یہاں پہ کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس myth کو اس طرح ایڈریس کرتے ہیں کہ اوور آل ایک ہوتا ہے جنرل طریقے سے، جیسے آپ آج کا سیشن ہے اس میں بہت سے لوگ جو اٹینڈ کریں گے، تو جنرل طریقے سے وی ہیو ٹو اسٹارٹ انفارمنگ پیپل کیا myths ہوتے ہیں، اور وہ myths جہاں سے بھی آ رہے ہوں ان کا ریالٹی سے یا ایویڈنس بیسڈ ڈیٹا سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا. کنزیومنگ کافی کین افیکٹ بیبیز ہائٹ. اچھا جی، اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ، اور ایجوکیشن اور اویئرنیس جو دی جاتی ہے بہت جینٹل طریقے سے دی جاتی ہے. اور اس میں جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اکثر ہم گائنی ڈپارٹمنٹس میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر ویٹنگ ایریا میں بہت سے پیشنٹس بیٹھے ہوتے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ساس سسر کے جھگڑے، تمہارا میاں کیا کرتا ہے، تمہارے کتنے بچے ہیں، اور کس کو دکھانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. اور اگر وہاں پہ ہمارے پاس ایسا لٹریچر ہو، یا کبھی کبھار کوئی جونیئر ایسی ہماری ڈاکٹرز ہوں جن کو چھوٹے چھوٹے ہم باتیں سکھا دیں، یا کبھی کبھار ہم ایسا کر سکیں کہ اپنے پیشنٹس کی واٹس ایپ پہ ان کا کانٹیکٹ نمبر لے لیں، واٹس ایپ پہ ان کے ڈفرینٹ گروپس بنائے جائیں. آج کل تو پیپل لو ٹو بی آن سوشل میڈیا، اور ان کو یہ چھوٹے چھوٹے میسیجز دیے جائیں کہ آپ یہ کھا سکتے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کو اس چیز کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے. اسی طرح کمیونٹی پروگرامز بہت سارے ہونے چاہیے. جیسے آپ دیکھیں کہ پیپل آر گلو ٹو دا اسکرینس، تو ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، تو وائی ناٹ ٹیل دیم کہ جی کون کون سے کام آپ کو کرنے کی ضرورت ہے اور کون سے کام جو ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. بیبی ول بی پریٹی اف یو کیپ آن لوکنگ ایٹ بیوٹیفل چلڈرن پکچرز ڈیورنگ پریگنینسی. ہاں جی، یہ بھی myth ہے. سو کلچرل سینسٹیوٹی از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ. اس کو اس طرح ڈیل کیا جاتا ہے جیسے میں بچوں کے ساتھ بھی دیکھتی ہوں. جیسے ان پیڈیاٹرکس میرے پاس شروع میں آئی ریمبر وین آئی ایکچولی اسٹارٹیڈ مائی پریکٹس، تو جب مدرس نے آ کے کہنا جی بچے کو ریشہ ہے کیونکہ اس نے کیلا کھا لیا، تو مجھے بہت اریٹیبلٹی ہوتی تھی، اور میں ان کو کہا کرتی تھی بالکل ایسے نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار باتیں ہیں. دین آئی ریئلائز کہ اٹس ناٹ ورکنگ. سو وٹ آئی ڈیڈ واز کہ ایوری ٹائم مائی مدر وڈ ٹیل می کہ جی
کیلا کھایا تو اس سے ریشہ ہو گیا، تو میں پہلا کویسچن یہ پوچھتی ہوں کہ اچھا لاسٹ کیلا کب کھایا تھا. اگر وہ کہتی ہیں کہ جی اب تو میں 3 مہینے سے کیلا نہیں دے رہی، تو میں کہتی ہوں اچھا پھر ان 3 مہینوں میں اس کو کیسے ریشہ ہو گیا؟ دیٹ مینس کہ کیلے سے نہیں ہوا، کسی اور چیز سے ہوا ہے. پھر وہ سوچ میں پڑ جاتی ہیں. یا میں ان کو پھر اس طرح کہتی ہوں، اگر وہ کہتی ہیں کہ جی میں تو کل دیا تھا، دیکھیں نا کل اور آج دیا تو زیادہ کھانسی ہوگی، تو میں کہتی ہوں اچھا آپ ایسے کریں کہ شہد دے دیا کریں یا تھوڑی سی یخنی پلا دیا کریں. پھر وہ سوچ میں پڑ جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. تو میں کہتی ہوں کہ یو نیڈ ٹو گیٹ دا بینیفٹ آف دا بنانا اینڈ یو کین آلسو گیو دیم سم تھنگ وچ ول نیوٹرلائز دا افیکٹ. جو اس کا وہ جو ایک ٹپیکل ورڈز وہ بولتے ہیں نا ریشہ، اس ریشے کے افیکٹس کو نا ہم تھوڑا سا نیوٹرلائز کر دیتے ہیں. تو یہ جب اس طرح کی ہم بات ان کو بتا دیتے ہیں، مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ جو ان کو فائدہ دینے والی چیز ہے یا کام ہے وہ ہم ان سے کروا لیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم ان کو گائیڈنس بھی وہ دے دیں کہ ان کو بھی تھوڑی سی سیٹسفیکشن جو ہے وہ ہونی شروع ہو جائے. تو اس طرح سے فائدہ ہو جاتا ہے. تو متس جو ہیں ان کو دیکھنا ہے. اچھا متس سے ہم باہر نکلتے ہیں تو اب بہت سارے ہرڈلز ہیں. تھوڑا سا ہم ان ہرڈلز کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جی یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جس میں مسئلے مسائل آتے ہیں. اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جیسے اگر ہم جنرل ماسز کو دیکھیں پاکستان میں تو پاورٹی، بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت وہ بلو دیٹ لیول رہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنی انکم نہیں ہے. پھر اس وجہ سے ان کے پاس پھر فوڈ پرائیورٹیز جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں. اکنامک ڈپینڈنسی کئی دفعہ جیسے خواتین کی اپنے گھروں میں ہوتی ہے، اور ایسے گھروں میں یہ بھی پرائیورٹی ہوتی ہے کہ میلز ول فرسٹ ہیو دیئر میل، اور جو پھر کچھ بچے گا وہ فیمیل کو دیا جائے گا. تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں ان کی ڈائٹ میں وہ بیلنس جو ہے وہ نہیں آتا. مجھے جب بھی کوئی پیشنٹ کہتا ہے وین ایور آئی ایڈوائز دیم اسپیشلی اے لیکٹیٹنگ مدر کہ آپ پھل کھائیں، تو وہ مجھے کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب آج کل اتنی مہنگائی ہے. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ میں آپ کو کوئی چیریز، اسٹرابیریز یا اور کوئی بہت ایکسپینسو فروٹ کے لیے نہیں کہہ رہی. یو کین گو ٹو، جیسے منڈی ہوتی ہے اور وہاں پہ جو سب سے سستا پھل ہوتا ہے آپ وہ اٹھا لیں اور وہ کھا لیں. اور آج کل جیسے کچن گارڈننگ کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے، تو میں لوگوں کو انکریج کرتی ہوں. میں کہتی ہوں آپ اپنے گھر میں کوئی ایسا پلانٹ لگا سکتے ہیں جس سے آپ کو بہت آسانی سے پیسٹیسائڈس کے بغیر جو ہے آپ کو کوئی ایسی چیزیں مل سکتی ہیں. اینڈ پیپل ڈو لسن ٹو دیز کانسیپٹس، اور وہ انکریج ہوتے ہیں کہ ہاں واقعی ہم نے ایسی چیزیں نہیں سوچی اور ہمیں سوچنی چاہیے. اچھا اسی طرح کلچرل جو پریکٹسز اور بلیفس ہیں ان کو ہم نے بہت اچھی طرح سے ایڈریس کرنا ہوتا ہے. یہ ڈاکٹرز کو کافی فیس کرنا پڑتا ہے، بیکاز فیملیز میں تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ جی وہ سب بلیو کر رہے ہوتے ہیں، دے آر پریکٹسنگ اینڈ دے آر ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ. لیکن ڈاکٹرز کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ یو سی این انیمک پیشنٹ، آپ انہیں چاہ رہے ہیں کہ جی آپ کچھ لیں ایسی ڈائٹ، تو وہ کہتی ہیں کہ جی یہ اس وجہ سے نہیں ہم لے سکتے اور یہ اس وجہ سے نہیں لے سکتے. فوڈ متس جس پہ ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں وہ ہرڈلز ہوتے ہیں. اچھا جینڈر نارمز کا ہرڈل آ جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مردوں کو سب کچھ دیا جائے گا، عورتوں کو نہیں دیا جائے گا. پھر اسی طرح انفلوئنس آف ایلڈرز بہت بڑا آ جاتا ہے، جیسے ساس نہیں کھانے دیں گی، اماں نہیں کھانے دیں گی. جتنی خواتین گھر میں آئیں گی اور ان کو پتہ چلے گا، تو ہمارے کلچرز میں یہ ہے کہ ہر ایک نے آ کے کوئی 10 15 20 مشورے ضرور دینے ہیں، اور جو انہوں نے ایڈوائس دینی ہے وہ ایسی ہوگی کہ یوزلی دا گرلز وین دے کم ٹو می دے آر سو لاسٹ. اور جب میں ان سے یوزلی پوچھتی ہوں کہ آپ کی ڈگری کیا ہے، تو ماسٹرز کیا ہوا ہے اور بیچلرز کیا ہوا ہے اور میں کہیں جاب بھی کرتی ہوں، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ لسن وین یو ور لسننگ ٹو آل دیز اسٹوریز بائی یور ان لاز اینڈ ایون یور فیملی ممبرز، آپ اپنے پیرنٹس سے بھی یہ سب باتیں سن رہی تھیں، اور جو لوگ آپ کو وزٹ کرنے آ رہے تھے آپ ان سے سن رہی تھی، تو آپ نے گوگل کیوں نہیں کیا، آپ نے چیک کیوں نہیں کیا، آپ نے کسی ایکسپرٹ سے کیوں نہیں پوچھا؟ تو وہ پھر کہتی ہیں اچھا ہمیں خیال ہی نہیں آیا، ہم اتنے اوور ویلم تھے، بیکاز جتنے لوگ ہمیں وزٹ کرنے آتے ہیں وہ سب ہمیں یہ ساری باتیں جو ہے وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے کیس میں ہمیں اس ہرڈل کو اسپیشلی اس طرح ایڈریس کرنا ہوتا ہے، ٹیکنگ دا مدر ان لا اور دا ایلڈر لیڈی ہو از دیئر ان ٹو کانفیڈنس. ان سے بات کرنی ہوتی ہے، ان کو بہت شاباش دینی ہوتی ہے، ان کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور دیکھیں آپ بزرگ ہیں، اور دیکھیں آپ جتنا سمجھتی ہیں کوئی نہیں سمجھتا. اور وہ پھر خود ہی کہتی ہیں میں تو جس کو کہتی ہوں سب کچھ کھاؤ، یہ خود نہیں کھاتی. تو پھر آپ فوراً 4 5 چیزوں کی لسٹ بنا دیتے ہیں، ان کو لکھ کے دیتے ہیں ایگزیکٹلی. جیسے میں لیکٹیٹنگ مدر کو ہمیشہ پہلے بولتی تھی کہ آپ سب کچھ کھائیں، میں کہتی تھی جو کچھ بھی آپ کے سب گھر والے کھا سکتے ہیں وہ آپ کھا سکتی ہیں.
وہ پھر بھی نہیں کھاتی تھی. تو اب میں کیا کرتی ہوں کہ ان کو پورا, جب میں پرسکرپشن ان کی, چاہے وہ بچے کو چیک کروانے آئی ہیں, تو میں ان کو پورا لکھ کے دیتی ہوں کہ بریکفاسٹ میں, لنچ میں, ڈنر میں, اسنیکس میں آپ نے کیا کیا لینا ہے. سو دیٹ از ریئلی ہیلپ فل بیکاز دے آر سو سرپرائز کہ اچھا یہ بھی کھا سکتی ہوں, اچھا یہ بھی کھا سکتی ہوں. مطلب چیزوں کے ایگزیکٹ نام لکھ کے جب میں دیتی ہوں تو پھر ان کو بہت ہوتا ہے کہ اچھا یو آر میکنگ مائی لائف ویری ایزی. اچھا, سو ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس یہ ہمارا بہت بڑا ایک ہرڈل ہے, کیونکہ لٹریسی ریٹ تو ویسے ہی بہت لو ہے. اسی طرح ہمارے پاس نیوٹریشنل جو ایجوکیشن ہے نا, دیٹ از آلسو ویری ویری لو. لوگوں کو اتنا نیوٹریشن کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا. آپ دیکھیں آج کل کیونکہ بہت زیادہ ریلز, ٹک ٹاک اور ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, شارٹس چل رہے ہوتے ہیں, تو اس میں اتنا ویریڈ اوپینین آتا ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ اف دس پرسن از اوتھینٹک اور ناٹ. اور ایک کہہ رہا ہے یہ کھاؤ, دوسرا اس کا ٹوٹلی اپوزٹ جو ہے اوپینین دے رہا ہے. تو یو گیٹ کنفیوز کہ مجھے کیا ایکچولی لینا چاہیے. ہیلتھ انفارمیشن تک ہماری جو ایکسیس ہے وہ بہت کم ہوتی ہے, تو یہ ہمارے لیے مشکل بن جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہیلتھ کیئر سسٹم کا انفراسٹرکچر جو ہے دیٹ از آلسو ویری ویک, انیڈیکویٹ ہے, لمیٹڈ ایکسیس ہے. گورنمنٹ کی پالیسیز کا ہمیں چیلنج ہے, ایڈوکیسی اتنی نہیں ہوتی ہے, فنڈنگ نہیں ہے. پھر اس کے بعد اگر فنڈ کسی ڈپارٹمنٹ میں ہے بھی تو امپلیمنٹیشن پلان نہیں ہوتا, پراپر پالیسیز کے اوپر فوکس نہیں ہوتا لوگوں کا. تو اس سے بھی جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. Adolescent girls nutrition not given proper attention, who are the future mothers. Awareness regarding balanced diet, iron deficiency, anemia, etc. is required. Absolutely right, 100%. یہی انشاءاللہ ہمارے کنکلوژن والی بات آپ نے پہلے بتا دی ہے. فیمیل کی جو ڈائٹ ہے نا, یعنی اس کی کیئر فار دا پریگنینسی, فار دا بیبی, وہ سب کچھ جو ہے وہ تب نہیں شروع ہوتی جب اس کا پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے. وہ تب شروع ہوتی ہے وین شی از ان دا پری ایڈولسنٹ پیریڈ, کہ وہ اس وقت جو ہے وہ اپنی ڈائٹ کا کیسے خیال کر رہی ہے. پھر ہرڈلز میں سوشل فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جیسے میرج کس ایج میں ہوئی ہے, ارلی میرج ہوگی تو شی ول بی ٹو انوسینٹ, شی ول ناٹ انڈرسٹینڈ کہ مجھے کیا لینا چاہیے, دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہوگی کہ وہ کیا اس کو نارمس دے رہے ہیں. اگر تھوڑی لیٹ شادی ہو رہی ہے تو شی مائٹ بی ٹو ہیڈ اسٹرانگ ٹو لسن ٹو ایڈوائس آف اینی ون. فرٹیلیٹی ریٹ اس کا کیسا ہے, اگر ریپیٹڈ پریگنینسیز ہو رہی ہیں تو آبویسلی شی نیڈز ٹائم ٹو کیچ اپ آن دیٹ. اچھا, یہاں پہ بھی ہمارا ایک اسلامک ایک آ جاتا ہے کانسیپٹ. وہ کہتے ہیں جی اسلام میں تو فیملی پلاننگ الاؤڈ نہیں ہے, تو بچے دھڑا دھڑ پیدا کرو. فیملی پلاننگ الاؤڈ ہے اسلام میں, لیکن ایسی پلاننگ جس میں ہم میسز کو ایک ہی میسج دے کر انوالو کرتے ہیں, دیٹ از ناٹ الاؤڈ. یعنی آپ انڈیویجولس کو بتا سکتے ہیں کہ لک یو آر انیمک, لک یور کیلشیم از لو, اور لک ابھی آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہے, 2 بچے چھوٹے ہیں, آپ تھوڑا سا گیپ دے دیں اور اس گیپ کے ساتھ آپ اپنی صحت کے اوپر کام کریں, بچے کے اوپر کام کریں, دین یو کین ہیو مور کڈس. لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ سارے میسز کو پکڑ کے کہنا شروع کر دیں کہ بس آپ میں سے کوئی بھی پیدا نہیں کرے گا. اچھا, ایک اور جو سوشل فیکٹر ہے دیٹ از کالڈ میل نیوٹریشن سائیکل. واٹ از دس میل نیوٹریشن سائیکل؟ یہ ہے کہ مدر سے ٹرانسفر ہوا بیبی کو, لائک اف مدر ہیز میل نیوٹریشن سو بیبی ہو از گونا بی ڈیلیورڈ, اس کے اندر بھی وہ فیکٹر سارے آئیں گے. اچھا, اب وہ بچہ لڑکی ہے, وہ بڑی ہوگی تو وہ بچپن سے پیدا ہونے سے وہ لو برتھ ویٹ یا بہت سارے نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز لے کر آئی ہوگی, اور جینیٹیکلی ایک مائنڈ سیٹ بھی اس کا جائے گا, ایک ٹیمپرمنٹ بھی جائے گا, اور ایک یہ وشس سائیکل چلے گا. وہ پھر جب خود مدر بنے گی تو پھر اس کا وہ سائیکل آگے ہوگا, پھر اس سے اگلے بچے تک یہ ٹرانسفر ہوگا. اور انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں, جیوگرافک فیکٹرز ہوتے ہیں, جس میں کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو گیا کسی جگہ پہ, اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ویدر فلکچویشنز پوری دنیا میں اس طرح سے ہیں, علاقوں میں ہیں, کہیں فلڈنگ ہو گئی ہے, اب اس کو وہاں پہ وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں, کئی دفعہ کوئی جیوگرافک بیریئرز ہیں. آئی ریممبر, سو میں نے نئی انٹرنشپ شروع کی تھی, تو ہم نے یہاں پر ایک کیمپ لگایا تھا فار دا فیملیز, اور ہم لوگ گئے تھے مری کی طرف. آئی واز ڈوئنگ مائی پی جی ٹریننگ. تو جب ہم مری پہنچے تو ہماری ایک سینئر تھی جو کہ نیا ابھی یو ایس سے پڑھ کے آئی تھی, تو ان کو بھی لوکل ڈائنامکس اتنے نہیں پتہ تھے. سو اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ انہوں نے کیا کیا کہ ہم جتنے جونیئرس تھے ہم سب کو کہا کہ آپ نے جتنی آئیں گی نا پریگننٹ لیڈیز یا چھوٹے بچے کے ساتھ مدرز آئیں گی, لیکٹیٹنگ مدرز ہوں گی, آپ نے ان سب کو بتانا ہے ان میں آیوڈین کی بہت کمی ہوتی ہے ایسے علاقوں میں, تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ انہوں نے فش کھانی ہے. اچھا, مجھے یاد ہے کہ ہم کیا کرتے تھے, ہم ہر ایک کو جو مدر آتی تھی ہم اس کو چیک اپ کرتے تھے, کچھ ملٹا وائٹامنز دیتے تھے, بلڈ پریشر چیک کیا, یہ وہ کچھ ان کو ایڈوائز کیا, اور ساتھ ہم ان کو کہتے تھے فش کھائیں.
اینڈ آئی ریمبر موسٹ آف دا ویمن جن کو میں نے یہ ایڈوائز کیا, دے یوز ٹو ہیو سچ اے ویگ لک, ایک ہوتا ہے لاسٹ لک کہ وٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ. تو اب بعد میں نے جب سوچا ریٹروسپیکٹ میں, تو مجھے خیال آیا کہ فلاں یہ کتنی بڑی ایک بے وقوفوں والی بات ہم سب نے بولی. وہ وہاں پہ پہاڑی علاقے میں اس وقت کہاں سے فش ڈھونڈیں گی؟ ہاں کچھ علاقے ہیں جہاں آپ کو بڑی ٹراؤٹ مل جائے گی یا اور طرح کی فش ملے گی جہاں پہ کوئی رننگ واٹر ہوگا, لیکن ناٹ ان لاٹ آف دوز ایریاز, وہاں پہ ان کی ایکسیس نہیں ہوتی کہ یہ چیزیں ان کو فریلی اویلیبل ہوں. سو بیسک کریکشن ہماری کیا ہوگی, پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو میں ڈیوائڈ کروں گی 3 ٹرائمیسٹرز میں. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فرسٹ ٹرائمیسٹر, سیکنڈ ٹرائمیسٹر اور تھرڈ ٹرائمیسٹر میں ہم نے کس طرح سے اس پورے سائیکل کو لے کر چلنا ہے. سو فرسٹ ٹرائمیسٹر جو کہ 12 ویکس تک کا ہوتا ہے, فرسٹ 12 ویکس, وی نیڈ ٹو ہیو کلیئرٹی آن دا گولس. ٹھیک ہے, ڈاکٹر کے پاس بھی گول ہونا چاہیے اور جو پیشنٹس ہیں ان کو بھی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ گول کیا ہے. گول یہ ہے کہ جی ہیلدی ڈائٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے. گول کیا ہے کہ بہت ارلی, جیسے آئیڈیلی تو یہی تھا نا کہ آپ پری ایڈولسنٹ سے اپنی بچیوں کے اوپر کام کریں, لیکن یہ کہ چلیں اگر آپ کے پاس ایک پریگنینسی ٹیسٹ کے ساتھ آئی ہے پازیٹیو ہے, تو صرف اس کو یہ خوشخبری نہ سنائیں کہ جی تمہارا پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیو ہے تو چلو جی بس خوش ہو جاؤ. نہیں, آپ فوراً اس کو بتائیں کہ تمہارے لیے ابھی سے اپنی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کے اوپر ورک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کہ یوزلی لاٹ آف دیز لیڈیز دے آلسو ہیو مارننگ سکنس, ان سے کچھ کھایا نہیں جاتا. تو انیشیل جو اسیسمنٹ ہوتی ہے اس میں ہیلتھ چیک اپ اور نیوٹریشنل اسیسمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے, جس میں ان کی ڈائٹری ہیبٹس کے بارے میں پوچھنا چاہیے. اسی طرح کوئی ڈیفیشنسیز ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, ان کو بیلنس ڈائٹ کا کانسیپٹ دینا چاہیے. آپ دیکھیں آج کل کے جو ہمارے کلچرز بن چکے ہیں, جسٹ ٹاکنگ ٹو مائی فرینڈ کسی کام کے لیے, تو شی واز سو فرسٹریٹڈ. شی سیڈ کہ ڈاکٹر کنول میں تو تنگ آ گئی ہوں, جس کو فون کرو کام کے لیے 12-1 بجے سے پہلے لوگ سو رہے ہوتے ہیں, اور 12-1 بجے اٹھ کر وہ پھر آپ کہتے ہیں کہ جب بریک فاسٹ کیا کرنا, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے کریں گے بریک فاسٹ مس ہو گیا اور ہم ان اے وے برنچ کریں گے تو شاید ہم پتلے ہو جائیں گے اور ہم فٹ نظر آئیں گے. جبکہ وہی لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں. اس وقت دنیا جہان کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اف یو وانٹ ٹو اسٹے ہیلدی سو یو مسٹ ہیو یور بریک فاسٹ. سو دس از ون آف دا ویری امپورٹنٹ ایڈوائس جو کہ آپ نے اس وقت اس فیمیل کو دینی ہوتی ہے کہ لک, آپ صبح اٹھیں, ٹھیک ہے, آپ تھکی ہوئی ہیں, آپ کو ہائپر ایمیسز ہے, آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے, آپ ڈرینڈ فیل کر رہی ہیں, لیکن آپ صبح اٹھیں, اپنا ناشتہ کریں, پھر تھوڑا سا نیپ لے لیں, تھوڑا سا ریسٹ کر لیں, اور ضرور دیکھیں کہ آپ کو بیلنس ڈائٹ کی عادت ہے کہ نہیں ہے. آپ بہت زیادہ بڑے جنکی تو نہیں ہیں, آپ اپنے یہ تو نہیں کرتے کہ یہ بھی نہیں کھانا اور یہ بھی نہیں کرنا, بہت پکی ایٹر تو نہیں ہے. بیکاز ناؤ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ یور لائف, اٹس آلسو اباؤٹ another life growing inside you. تو آپ نے بہت زیادہ ایک رسپانسبل رویے کے ساتھ اپنے سارے کام کرنے. اس میں پھر ڈائٹری فوکس جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کیا ان کو دے رہے ہیں. جیسے فولک ایسڈ ڈاکٹرز کے پاس آپ جائیں گے تو مل جائے گا, لیکن وی ہیو ہیوج نمبر آف لیڈیز ہو ڈونٹ گو. گاؤں میں, شہروں میں ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا ڈاکٹر کو جا کے فیس دینا, اور کچھ بھی نہیں, نہ بھی لی دوائی تو کیا فرق پڑتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ بھی میتھ ہوتا ہے کہ نہیں جی دوائی نہیں لینی چاہیے, تو فولک ایسڈ لیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آپ میڈیسن کی شکل میں نہیں لینا چاہتے تو آپ ضرور چیک آؤٹ کر لیں کہ کون سی ویجیٹیبلز ہیں جن میں فولک ایسڈ زیادہ, جیسے گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں, دالوں میں زیادہ ہوتا ہے, سیریل میں زیادہ ہوتا ہے. تو آپ ایسی چیزیں اپنی ڈائٹ میں بڑھا سکتے ہیں اور ان کو لے لیں. اسی طرح آئرن, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آئرن لو ہے, کیونکہ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں ڈاکٹر بھی یوزلی آپ کو آئرن نہیں دیتے اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ڈائٹ سے ہی کریں, لیکن ڈائٹ بتانی ضروری ہے کہ آپ کتنا میٹ لیں گے. لین میٹ لیں, پوٹری لیں, فش لیں, اسپنچ لیں, تھوڑے سے نٹس لیں. پھر وائٹامن B6 جو ہے وہ بہت ضروری ہے. وائٹامن B6 جو ہوتا ہے نا, دس از ویری گڈ فار دا مارننگ سکنس. اور یہ کن چیزوں میں ہوتا ہے, وہ والی ڈائٹس آپ ایڈوائز کریں, جیسے بنانا میں ہوتا ہے, نٹس میں ہوتا ہے, ہول گرین میں ہوتا ہے. اچھا, ہائیڈریشن کا بتائیں. بہت سے لوگ پانی نہیں پورا پیتے ہیں. اکثر میں جب پوچھتی ہوں مدر سے کہ آپ کتنا پانی پیتی ہیں, تو وہ مجھے یہ بتاتی ہیں کہ میں بہت زیادہ پانی پی لیتی ہوں. تو کتنے گلاس پی لیتی ہیں؟ جی 5-6 گلاس. تو میں ان کو بتاتی ہوں جیسے آج کل کا جو ہاٹ ویدر ہے اس میں ایٹ لیسٹ 12 to 14 گلاسز آف واٹر ہونا چاہیے. اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی دراصل مجھے پیاس نہیں لگتی. تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ پانی ہم پیاس کے لیے نہیں پیتے, پانی ہم بیلنس ان دا باڈی کے لیے پیتے ہیں. آپ کو ایکس اینڈ پینز ہیں, آپ کو کوئی جوائنٹس کے چیلنجز ہیں, آپ کو تھکن ہے,
یعنی آپ دنیا جہان کے چیلنجز کی لسٹ بنا لیں, آپ صرف 12 to 14 گلاسز آف واٹر اگر پینا شروع کر دیں گے, آپ کے وہ چیلنجز ختم ہو جائیں گے. اس کی میں بہت سمپل سی اگزامپل اس طرح دیتی ہوں اپنے پیشنٹس کو. اف آئی گیو یو اے ویری بیوٹیفل پاٹ ہے جس میں بڑا پیارا سا پلانٹ لگا ہوا ہے, اور میں آپ کو کہتی ہوں آپ اپنے کمرے میں رکھ لیں, اور ساتھ میں آپ کو کہتی ہوں کہ اس کو پانی نہیں ڈالنا, تو کیا ہوگا, واٹ ول ہیپن آفٹر فیو ڈیز. تو بہت امبیرسڈ وہ خواتین کہتی ہیں جی وہ مرجھا جائے گا. تو میں کہتی ہوں آپ کو پتہ ہے آپ بھی مرجھائی ہوئی ہیں, آپ کا غصہ اس لیے ہے, آپ کی اریٹیبلٹی اس لیے ہے, آپ کی انزائٹی اس لیے ہے, اینڈ آل دیز تھنگس آر ہیونگ این امپیکٹ آن یور بیبی جب وہ آپ کے اندر گرو کر رہا ہے نا. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ پانی پئیں. اور اگر کوئی کہے کہ جی باقی لوگوں کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں, تو آپ ان کو بتائیں کہ ہاں وہ جو پریشانی ہے وہ آپ کی اس لیے بڑھ رہی ہے, ایگزیجوریٹ ہو رہی ہے, بیکاز یو آر ناٹ ٹیکنگ ایمپل اماؤنٹ آف واٹر. اچھا, اس میں ایک اور چیز میں ہمیشہ کہتی ہوں جو اسپیشلی ہم نے لائف اسٹائل میڈیسن میں پڑھی ہے, وہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر خود کام کر رہا ہوگا نا, وہ اپنے پیشنٹ کو بتا سکے گا. جو ڈاکٹر خود یہ کام نہیں کر رہا ہوگا وہ اپنے پیشنٹ کو بھی ایڈوائز نہیں کرے گا. سو دس بیکمس لائک این ایکول رسپانسبلٹی فار دا ڈاکٹرز کہ وہ بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ سب پریکٹس کر رہے ہوں. یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ could you also please let us know how to prevent glucose spike. گلوکوز اسپائک کے لیے یہی ہے کہ بیلنس ڈائٹ لیں. وہ میں انشاءاللہ ابھی آپ کو آگے تھوڑا سا اس کا کانسیپٹ دوں گی کہ کیا کریں کہ آپ کی گلوکوز اسپائک جو ہے وہ کم ہو. پھر یہ کہ چھوٹی چھوٹی ان کو لائف اسٹائل ایڈجسٹمنٹس ان کو سکھانی ہوتی ہیں, جیسے بیکاز آف ہائپر ایمیسس یا نوزیا, آپ ان کو کہتے ہیں کہ اسمال فریکوینٹ میلز لے لیں. بڑا میل نہ لیں, تھوڑا سا لیں تھوڑا سا لیں, یعنی 3 بگ میلز کے بجائے آپ 6 اسمال میلز لے لیں. اور اسپیشلی ان کو کیلوری کاؤنٹ کے حساب سے بتائیں کہ آپ کو کتنی کیلوریز لینی ہوتی ہیں, واٹ از ہیلدی فار یو, اور اب آپ ان کیلوریز کو آپ کیسے کنزیوم کریں گے. اچھا, پھر اسی طرح سے جو ایک بہت امپورٹنٹ ایڈوائس ہم فرسٹ ٹرائمیسٹر میں دیں گے مدرس کو, دیٹ از کہ ہارمفل جتنے سبسٹینسز ہیں آپ اس کو اوائڈ کریں. ہمارے کلچرز میں تو ایسے نہیں, لیکن کوئی بھی ایڈکشن کی چیز آج کل یہ ضرور ہے, الکوہول تو نہیں ہے لیکن ویپنگ ہے, بہت کامن ہوتی جا رہی ہے, کیفین بہت زیادہ لے رہے ہیں, ٹوبیکو کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ لینا شروع کر دیتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. جتنا آپ اوائڈ کریں گے اتنا آپ کو جو ہے فائدہ ہوگا.